تحریر فرمایا ہے کہ مولانا صاحب نے جمعہ کی تقریر کی، پھر دوسرے مولانا صاحب نے اذان دی، پھر پہلے جو مولانا صاحب مقرر تھے انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا، پھر اذان دینے والے حضرت صاحب نے جماعت کرائی۔ تو کیا ایسا عدل بدل کرنا درست ہے؟ دیکھیے، تبدیلی تو ایک ہوئی، جمعے کی تقریر ٹھیک ہو گئی، جنہوں نے اذان دی ٹھیک ہو گیا، پھر انہوں نے خطبہ پڑھا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اذان دینے والے جو تھے انہوں نے جماعت کرائی۔ تو خلاصہ سوال کا صرف اتنا سا ہے کہ جو شخص خطبہ دے کیا وہ نماز چھوڑ دے، کوئی اور پڑھا دے یا وہی پڑھائے؟ اتنی سی بات ہے جسے آپ نے 3 لائنز میں تحریر فرمایا۔ جو خطبہ دے جمعے کا اصل حق اسی کا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، لیکن اگر کسی اور نے نماز پڑھا دی تو کوئی حرج نہیں۔ فقہا نے اسے جمعے کی مکروہات میں شمار کیا ہے، یعنی ناپسندیدہ چیز۔ ایک مکروہ ہوتا ہے شرعی اور ایک مکروہ ہوتا ہے طبعی۔ طبعاً وہ چیز طبیعت کو گوارا نہیں اور شریعت اسے جائز قرار دیتی۔ بہت سی چیزیں ایسے ملیں گی، شریعت کہتی ہے یہ چیز ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن انسانی طبیعت اسے نہیں مانتی۔ مثلاً شریعت میں گوشت کی تعریف آئی ہے، گوشت ہر کسی کو اچھا ہی لگتا ہے، لیکن ایک آدمی کی طبیعت گوشت کھانے کو نہیں چاہتی اور دال ماش کو ترجیح دیتا ہے، تو اس میں کیا حرج؟ جینے دو لوگوں کو یار، کیوں ہم دائرہ ان کا تنگ کریں جینے کا؟ بالکل ٹھیک، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، اس سے بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے خطبہ دیا، دوسرے نے نماز پڑھا دی، ہوگی کوئی شرعی وجہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوگی، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ لوگ چونکہ ایک ہی امام کو چاہتے ہیں، اس لیے لوگوں کی رعایت کی جائے، یہ اچھی بات ہے۔ تو عالمگیری میں اسے کراہت کے درجے کا قرار دیا ہے، لیکن احیاناً کبھی کبھار ایسے ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ رمضان میں جو شخص بھی روزہ نہ رکھے، خواہ وہ شرعاً نہیں رکھ سکتا، مریض ہے، بیمار ہے، یا عورت ہے وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، روزہ نہیں رکھ سکتی، یا کوئی بھی وجہ ہے، ان تمام معذور لوگوں کو چاہیے کہ روزہ تو وہ بے شک نہ رکھیں، شریعت نے انہیں اجازت دی ہے، لیکن رمضان کا ادب، روزے کا احترام قائم رکھیں۔ یعنی وہ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کھائیں پئیں، تنہائی میں ان کی اپنی مرضی ہے، لوگوں کے سامنے کھائیں گے تو احترام رمضان جو دل میں مسلمانوں کے ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے انہیں چاہیے کہ روزے کے اوقات میں اپنے آپ کو برسر عام ان چیزوں سے بچائیں جن سے روزہ نہیں رہتا۔ کسی کی عشاء کی فرض نماز کی 4 رکعتیں جماعت سے رہ گئیں، منفرد پڑھ کر تراویح اور وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ جو فرض امام کے ساتھ نہ پڑھے وہ وتر بھی نہ پڑھے، صرف تراویح پڑھ سکتا ہے۔ اگر درست ہے تو ایسا کیوں ہے؟ علت کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت کی دلیل سے وضاحت کریں۔ بات تو آپ نے صحیح سن رکھی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص فرض نماز کسی امام کے ساتھ نہ پڑھے اس کے پیچھے، تو اسے چاہیے کہ اپنی فرض نماز پوری کرے، چاہے انفرادی طور پہ ہی پوری کرے گا نا، پھر تراویح پڑھے، پھر وتر بھی وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ مسئلہ یہی، اور اس پہ بہت تفصیل سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں بہت تفصیل سے اس پہ لکھا ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ نہ اس سے بنایا جائے۔ فقہا جو پرانے تھے دیوبند اور بریلی کی تفریق سے بھی پہلے کے لوگ، انہوں نے اس مسئلے کو ایسے ہی لکھا ہے۔ تو اس لیے جو بھی شخص
کسی بھی امام کے پیچھے فرض پڑتا ہے، مثلاً سے لال مسجد میں فرض نماز پڑھی، عشاء کے 4 فرض پڑھے، وہ یہاں آ کر اس مسجد عثمان رضی اللہ عنہ میں 3 وتر پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ دونوں بیلنسڈ ہیں۔ فرض عشاء کے 4 اور وتر واجب، درمیان میں تراویح سنت موقدہ، تو فرض کا اور واجب کا بیلنس قائم رکھا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرض کسی اور کے پیچھے پڑھے اور وتر کسی اور کے پیچھے پڑھے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ تو اس کی علت یہ بیلنس رکھنا ہے اس کو، کتاب و سنت کی دلیل سے واضح فرمائیں، کتاب اور سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے تو اس مسئلے کو چھیڑا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں ایسے ہوا ہو ہمارے علم میں نہیں۔ گندم کی کٹائی پر جو مزدور آتے ہیں وہ روزہ دار نہیں ہوتے، تو کیا ان کو کھانا کھلانا جائز ہے؟ روزہ دار نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے مسافر ہوں گے، تو مسافر کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اگر نہ کھلایا جائے تو کام کرنے کے لیے تیار اور روزہ دار مزدور میسر نہیں، شرعاً کیا کیا جائے؟ بھائی مسافر کو کھانا کھلاؤ، اس میں کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ یہی اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ روزے کو توڑنے والا ہے، چھوڑنے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں سے ہمیشہ اچھی توقع رکھو، اور جہاں تک ہو سکے نیگیٹو اپروچ نہیں رکھنی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی کام تو اچھا ہوگا نا۔ بنیاد یہ ہے ہمارے ہاں جو معاشرے میں بنیادی خرابیاں ہیں نا، سب سے بڑی خرابی اس معاشرے کی نفرت پہ تعمیر ہے۔ ہر شخصیت، ہر بچہ جو بڑا ہوتا ہے اسے نفرت سکھاؤ، دادی ایسی تمہاری، چچا ایسے، فلاں ایسا، یہ ہمسائے ایسے، یہ اس نے یہ ظلم کر دیا، یہ اس نے ظلم کر دیا۔ ہمیشہ نیگیٹو ذہن بناؤ، نفرتوں کے ذہن بناؤ۔ تو اس نفرت کے ذہن نے کیا کرنا ہے؟ کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس پہ بھی اس نے نفرت کا سوچنا ہے نا کہ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتا ہے، اتنے روزے کیوں رکھتا ہے۔ دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کے ذریعہ آمدن کے متعلق دریافت کرے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ یہ حق گورنمنٹ کا، یہ حق ٹیکس والوں کا۔ ضرورت کیا پڑی ہے کسی سے پوچھنے کی کہ تمہارے پاس پیسے کہاں، جہاں سے بھی آئے بھی تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہ وہ حرام کما رہا ہے، نہ جاؤ اس کے گھر، نہ کھانا کھاؤ اس کا، اتنا ہی تقویٰ ہے تو نہ جاؤ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہودی سود کا کاروبار کرتے ہیں اور معاملات ان کے فاسد ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا کھاتے تھے۔ ہم ظاہر ہے کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، تو ہم کسی کا مال مشتبہ بھی ہو جائے تو کیوں اس کے گھر کھانا کھائیں؟ ایک آدمی کو کہیں نوکری نہیں مل رہی بیچارے کو، وہ بینک میں مشکل سے اسے جاب ملی ہے، جو تنخواہ بینک اس مجبور کو دے رہا ہے وہ اس شخص کے لیے تو جائز ہے نا۔ جب اس شخص کے لیے جائز ہے تو اس میں سے اس نے کسی کی دعوت دی، کسی کو کوئی تحفہ بھیجا، اب اس بنا پر رد کر دینا کہ نہیں جی اس کے تو پیسے ہی حرام ہے، یار حرام ہوگا، اس کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کو تقویٰ اس کا رنگ دیا جاتا ہے۔ کیوں یار لوگوں سے بدگمانی ہو؟ مزدور ہوتا ہے ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہوگا کوئی شرن جو اس نے روزہ نہیں رکھا، اسے کھانا کھلانا چاہیے۔ اور اگر اسے شوگر ہوئی، اگر اسے بلڈ پریشر ہوا، اگر گھر میں اس کے فاقہ ہوا اور آج کما کے لے جائے گا تو بچوں کو کچھ کھلائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ ساری ایک فہرست بنا کے نیگیٹوز کی اس سے پہلے سائن کرانا چاہیے کہ روزے دار کیوں، مسافر تو نہیں ہے، شوگر تو نہیں ہے، گھر میں فاقہ تو نہیں ہے، بلڈ پریشر تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد درانتی اس کے ہاتھ میں دینی چاہیے۔ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اس شان کے آدمی تھے کہ وحدت الشہود کا انکشاف جب ہوا ہے علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، سمنان ایک جگہ ہے ایران میں،
شیخ علاؤالدولہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے اولیاء کرام میں سے تھے کہ جتنا ایران ہے نا یہ سارے کا سارا پہلے سنی تھا، پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ یہاں پہ صوفیہ کے جو سلاسل تھے تبریز میں، یزدگرد میں، قزوین میں، تہران کا پرانا نام رے ہے، یہاں سارے مسلمان صوفیہ اور چوٹی کے پائے کے علماء تھے۔ حکومتیں بدلتی رہتی، صوفی کی حکومت آ گئی، اس کا بیٹا جو تھا اسماعیل صفوی وہ تصوف سے شیعت میں چلا گیا، اور اسماعیل صفوی جو تھا یہ پہلا آدمی ہے جس نے ایران کا سرکاری مذہب شیعہ قرار دیا، اور اس نے آہستہ آہستہ ایک دو شہر اس نے جب فتح کر لیے تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا، اور دو بڑی طاقتیں اس وقت دنیا میں اس وقت تین ہی طاقتیں تھیں بڑی، یا مراکش تھا، یا مغلز تھے، یا سلطنت عثمانی تھی، چوتھی بڑی کوئی پار دنیا میں نہیں تھی۔ تو اس نے اس کو بڑھانا شروع کیا آہستہ آہستہ، اور اس سے ٹکر لی بخارا اور ادھر کے لوگوں سے، اور آہستہ آہستہ اس کی سلطنت پھیل گئی۔ اور بخارا جب اس کے قبضے میں آیا ہے، پھر بلخ آ گیا، پھر آذربائیجان، پھر ان علاقوں میں اس کی حکومت پھیلنا شروع ہو گئی، تو ارد گرد کے ممالک دیکھ رہے تھے کہ کیا ہے۔ اس نے شیعت کو سرکاری مذہب قرار دیا، اور اس نے کہا جو شیعہ نہیں ہے ایران میں یا تو مر جائے یا ملک چھوڑ کے چلا جائے، تیسری کوئی صورت نہیں۔ پھر اس نے جبراً لوگوں کو شیعہ بنایا۔ محمد بن عبد الوہاب جو تھا، اور یہ وہابی جو سعودیہ میں آئے تھے، جبراً انہوں نے لوگوں کو وہابی بنایا، جبراً مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کوئی گلی نہیں تھی جہاں خانقاہ نہ ہو، جہاں مشائخ تربیت نہ کرتے ہوں، جہاں پورے عالم اسلام سے لوگ جا کر 3 4 مہینے نہ گزارتے ہوں کہ شیخ اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان وہابیوں نے خانقاہیں تو ایک طرف رہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو توڑنے کی سوچ رہے تھے، پھر اس میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزارات توڑے، اور اتنی حیا نہ آئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ جیسے امیر المومنین، کوئی انہوں نے احرام مصر نہیں توڑے، بت نہیں توڑے، کسی نے بھی یہ نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بت شکنی اس لیے کی تھی کہ کعبۃ اللہ اصل میں خدا کی توحید پہ قائم ہوا تھا، بت پرستی بعد میں آئی۔ جو بت خانہ یار بنائے ہی اصل میں بتوں کی عبادت کے لیے گیا ہے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان بتوں کو توڑو؟ ان پڑھ اور جاہل، انہیں حکومتیں مل گئیں، ادھر وہابیوں کو مل گئی، ادھر اسماعیل صفوی کو مل گئی۔ اسماعیل صفوی نے قتل کیا شیبانی کو، اور ہندوستان میں اس وقت بابر بادشاہ بھی آئے تھے، سلطنت کی بنا انہوں نے رکھی تھی۔ اور اسماعیل صفوی اتنا ظالم تھا کہ شیبانی جب قتل ہوا ہے بخارا اور گرد و نواح کا حاکم، تو اس نے اس کے سر کو منگا کے اور اس کا شراب کا پیالہ بنایا، پھر اس میں ہیرے جڑے۔ شیبانی کی مخالفت بابر بادشاہ سے بھی تھی، اور شیبانی کا وہ بھی تھا، اسماعیل صفوی بھی مخالف تھا۔ پھر اس نے ایران سے وہ شراب پینے کا پیالہ بابر بادشاہ کو گفٹ کیا، بھیجا، جو در حقیقت شیبانی کا سر تھا۔ یہ کرتوت تھے اسماعیل صفوی کے، بہت زیادہ۔ تو اسماعیل صفوی سے پہلے کا ایران اور تھا، اس کے بعد کا ایران پھر اور ہو گیا، پھر شیعہ پھیلی وہ اب تک۔ پھر انہوں نے عثمانیوں سے ٹکر لی، 27,000 کی فوج تھی، اور عثمانیوں کی اور ایرانیوں کی جو جنگ ہوئی ہے وہ پورے عالم اسلام کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ اگر ایران جیت جاتا اس دن تو ترکی کیا اور مغلز کیا اور باقی امپائرز کیا، سب شیعت پھیل جاتی، اتنی بڑی عثمانی سلطنت ان کے تابع آ جاتی۔ لیکن 2000 کے فرق سے 25 اور 27 کی فوج میں ترک غالب رہے، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ جدید تھا۔ ترکوں نے پھر ایران کو مارا، اور یہ لڑکا سا تھا، 7 سال کا تھا جب اس نے حکومت سنبھالی اسماعیل صفوی نے، اور 35-36 برس میں مر گیا، جوانی میں، شراب بہت پی،
اسی میں مر گیا۔ علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے سمنان، ان پہ وحدت الشہود جب کھلا ہے تو انہوں نے اپنے اس وحدت الشہود کے نظریے کی تصدیق کے لیے کہا کہ ہندوستان کے صوفیہ کا چوٹی کے بندے پورے عالم اسلام میں نہیں پائے جاتے، وہاں جاؤ اور ہندوستان کے صوفیوں کو یہ کہو خانقاہوں میں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ منکشف فرمایا ہے وحدت الشہود، تو آپ اس کو بتائیں۔ ہندوستان میں غلبہ تھا وحدت الوجود کا، وجودی بہت، تو یہ جب ان کے یہ سارے خط اور جو تحریرات تھیں لے کر انہوں نے کہا حضرت کے پاس جانا، شرف الدین یحییٰ منیری بہار میں، تو حضرت رحمہ اللہ کے پاس جب وہ پہنچے تو حضرت نے بڑی دقت نظر سے ان احوال کو دیکھا جو ان کو مراقبات میں کیفیات پیش آئی تھیں۔ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ دستخط بھی کیے اور خانقاہ کی مہر لگائی کہ آپ کے سارے احوال درست۔ یہ تھا قصہ۔ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ وحدت الشہود کو اللہ نے جس پہ کھولا ہے اس نے وہاں سے تصدیق کرائی۔ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت جو بہت آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں نا، یہ شراب پیتے ہیں یہ لڑکے، تو فرمایا اچھا پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا حضرت انہیں نکال دیں۔ فرمایا اسی لیے تو آئے ہیں کہ شراب سے توبہ کریں، کیسے نکال دیں؟ ان کا حضرت رات کو پیتے ہیں جب آپ چلے جاتے ہیں گھر میں۔ فرمایا اچھا ہے، دن کو لوگوں کے سامنے تو نہیں نہ پیتے، عزت احترام کرتے ہیں، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تنہائی میں جا کے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، بڑے باادب ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت فلاں جگہ تو دن کو بھی پی رہے تھے۔ فرمایا چھوڑو اس بحث کو، رمضان میں تو نہیں نہ پیتے، اس کا احترام کرتے ہیں، چھوڑو ان بات۔ اس لیے بھیا یہ مزدوروں کی بات آپ کے یہاں ہوگی، مگر ہم بنیادی طور پر نفرتوں میں پلے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نفرت کا اظہار کریں، اس سے بیزاری کا اظہار، الزامات، جھوٹ، یہ سب کرتوت کریں۔ ما قصہ سکندر و دارا خواندائیں۔ سکندر اعظم یونان کا لڑا تھا نا، اور دارا ایران کے بادشاہ نے بہت مارا تھا، مجھ سے یہ قصے نہ بیان کرو، ہم نے نہیں پڑھے۔ ازما بجز حکایت مہر و وفا مبوس، مجھ سے دوستوں کی یاری اور عشق کی باتوں کے علاوہ کچھ نہ کہا کرو۔ جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے وہ قیام میں تو شریک نہیں رہا، اس کی وہ رکعت کیسے شمار کی جا سکتی ہے؟ قیام فرض ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اجتہاد امت سے ثابت ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے نا جی، وہ بربنائے نص اس کو ملتی ہے رکعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک الرکوع، جس نے رکوع کو پا لیا، فقط ادرک الرکعہ، اس نے رکعت کو پا لیا۔ ایک بات تو یہ، اس لیے قیام کی فرضیت اگر ہے، یقیناً ہے، آپ نے سچ فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو جب استثناء کر دیا تو کوئی ایسی بات نہیں، نص کے مقابلے میں نص ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے کسی بھی حکم میں اللہ کی طرف سے اگرچہ آیا اور قرآن میں ہو، جب اس کی تبدیلی کرتے ہیں تو تبدیلی در حقیقت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، اور وہ بالکل درست ہے۔ امت میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدیلی کو دیگر نصوص کی بنا پر یا اپنی عقل سے تبدیل کر دے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص میں بھی سب سے افضل۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ میت کا قرضہ ادا کرو، میت کی وصیت کو پورا کرو، یوسی بہا او دین، اس کی وصیت کو پورا کرو اور پھر اس کے بعد اس کا قرض ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض پہلے ادا کرتے تھے، فرماتے تھے وصیت بعد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پیچھے کر دیا جو پہلے تھی، اور جو پہلے تھی اس کو آگے لے آیا۔ یہ تبدیلی ہے صراحتاً، امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تبدیلی پہ ہی فتویٰ دیا ہے۔ کوئی نہیں کہتا پہلے وصیت کو پورا کرو اور پھر قرض ادا ہوگا، کہتے ہیں پہلے قرض اور پھر وصیت۔ اللہ کہتا ہے یوسا بہا، جو اس نے وصیت کی ہے، او دین، یا پھر قرض،
یہ واو جو ہے نا، اس سے پھر کے معانی پیدا ہوتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ در حقیقت ذرا سا دقت نظر سے غور کیا جائے تو قیام کتنا مطلوب ہے۔ ایک رکعت میں وقت کی بندش کے ساتھ کتنا قیام شریعت کو مطلوب ہے۔ 1 گھنٹے کی ایک رکعت ہونی چاہیے، 10 منٹ کی، 5 منٹ کی، 1 سیکنڈ کی۔ 1 سیکنڈ کا بھی قیام ہو گیا تو ہمارے نزدیک وہ قیام، کیونکہ قیام کا آغاز اس نے کیا۔ اب اس سے دوسرا فرض دیکھا کہ رکوع ہے، تو پہلے رکوع کو 1 سیکنڈ کے لیے اس سے پورا کیا، اور دوسرے یہ جو اللہ اکبر وہ کہتا ہے نا، بس اس کا یہ قیام کافی۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ یہ حدیث سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے جو اگرچہ انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ فرض ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اصل میں ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارے نزدیک تو رکوع جو بھی پالے گا اس کو رکعت مل جائے گی۔ امت کے اجتہاد سے نہیں، یہ وہ نصوص اور احادیث ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں پایا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ کے آخری دنوں میں غالباً، یہ تعداد ممکن ہے کچھ اور ہو، 17 نمازیں مسجد نبوی میں نہیں ادا فرما سکے۔ یہ ریکارڈنگ ہم نے کرائی تھی ایک جگہ۔ ان نمازوں میں سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں جب تشریف آوری ہوئی تو 2 آدمیوں کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ایک طرف سیدنا علی تھے، دوسری طرف سیدنا عباس تھے۔ تو علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے سے اب اس طرح مسجد تشریف لائے کہ پاؤں مبارک جم نہیں رہے تھے، اور مسجد میں ریت تھی تو اس پہ انگلیوں کے نشانات پڑ رہے تھے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رکوع میں تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی، آمد کی احساس کی وجہ سے قریب تھا کہ جماعت ساری نماز ٹوٹ جاتی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز توڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہو ایسے ہی جیسے ہو، اور آپ نے تکبیر تحریمہ کی اور رکوع میں چلے گئے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تقریباً مسجد نبوی میں ہے، اس میں تو آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی۔ وہ ایک رکعت جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی ہے وہ بغیر فاتحہ کے پڑھی ہے، اور اللہ اکبر قیام اتنا کافی تھا، پھر رکوع میں چلے گئے بس۔ تو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اسی لیے حنفیہ نے اس کو نہیں لکھا۔ وہ کہتے ہیں جماعت میں فرض نہیں ہے، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت یہ پوری امت کی عبادت سے افضل ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کسی ایک چیز سے بھی پوری امت وزن ڈال سکے۔ یہ چیز، اس کی تفصیلی بحث اگر آپ نے پڑھنی ہو تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کی ہے، مگر حافظ جی جان نہیں چھڑا سکے، کیونکہ ان کے نزدیک امام کے پیچھے شافعی مسلک کی وجہ سے فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے نا، حق یہ ہے کہ جان نہیں چھڑا سکے حافظ رحمہ اللہ۔ نہ کیا کرو بھیا، یہ جو تعریفی جملے آپ نے لکھے ہیں نا، یہ بالکل نہ لکھا کرو، ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ۔ ایمان پہ موت آ جائے تو ملک بھر کے اخبارات میں ہمارے متعلق قصیدے لکھیے، چھپوائیے۔ ایمان پہ موت آ جائے بس اس لمحے کا انتظار ہے، اور اگر اس پہ نہ آئے اور ساری دنیا بھی برا کہے نا تو مالک کے ہاں کوئی چھڑا نہیں سکتا، اس لیے یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، یہ جو جھکتے ہیں نا، بالکل نہیں جھکنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم کسی کے لیے سجدہ کریں اس کی تعظیم میں، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ ان کا اللہ کے رسول ہم جھک جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم جھک بھی نہیں سکتے۔ اور بعض اوقات
لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کسی کی تعظیم میں۔ یاد رکھو، کسی کی عزت اور احترام میں ہاتھ باندھنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کے برابر گناہ ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے لیے ہاتھ باندھے جائیں گے، اور وہ عبادت ہے۔ کسی کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ دینا یہ جائز نہیں ہے، معاف کیجیے، یہ اللہ کی عبادت، اس لیے جھک کے سلام کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ فکرے تھوڑے سے ہیں، ولی عزوی۔ دیکھیں، جو مسئلہ آپ نے دریافت کیا ہے نا بھائی، یہ مسئلہ ہے حدود کا۔ آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں۔ کسی آدمی نے شراب پی، حدود میں شامل ہے، قتل کیا ہے، حد ہے۔ یہ جو آپ نے جرم ذکر کیا ہے یہ بھی حدود کے قریب قریب ہے۔ اتنی بڑی تعزیرات اور حدود فرد واحد کو اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ فرد واحد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حکومت کی موجودگی میں، قانون کی موجودگی میں وہ کہے کہ میں نے اسے مار دیا اس لیے کہ مجھ میں بہت غیرت آ گئی۔ گورنر پنجاب کو جو قتل کیا ہے، کس روح سے بھی، کس حساب سے؟ تاثیر کا قتل ہوا نا گورنر پنجاب کا۔ ہم نے اس وقت بھی جو بیان ریکارڈ کروایا تھا دنیا میں مختلف دوستوں کے اصرار پہ، اسے پھر جا کے سن لیجیے۔ ہم آج بھی اسی کے قائل ہیں کہ فرد کو حد جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ سیدھی سی بات، ایک آدمی پڑوسی کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے رات اس سے شراب پی ہوئی تھی، میں اسے 80 درے لگاؤں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ میرے گھر سے پکڑا گیا ہے، جو جوتے چوری کر رہا تھا، فلاں چیز اٹھا کر لے جا رہا تھا، اس کا ہاتھ کاٹو، یہاں لاؤ ہاتھ کاٹو، دے دیں گے اجازت۔ یہ کیا بےہودگی اور بدتمیزی ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے، قانون کے ہوتے ہوئے، قانون اپنے ہاتھ میں لینا آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو حکومت بدلیے، قوانین بدلیے، ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیجیے۔ اگر جمہوریت کے نام کا کوئی ڈھونگ رچانا ہے تو اسمبلی میں جا کے قانون تبدیل کروائیں۔ فرد واحد کو کیسے حق دے دیں کہ تم حد جاری کرو؟ تاثیر نے گورنر پنجاب پہ حد ہی جاری کی نا، اور کیا کیا؟ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اپنے جذبات کے تابع ہونا ہے۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے، تھانے جائیں، رپورٹ درج کرائیں، نہیں کچھ کرتے تھانے والے، پولیس نہیں کرتی، اس نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد کریں۔ یہ اتنے آسان کام نہیں ہے، اور نہ کسی فرد کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ آپ جانتے ہیں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کس شان کی خاتون تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک طلاق انہیں دی، عورتوں کو اوروں کو بھی دی تھی، لیکن اس شان کی خاتون جو تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، یہ دونوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کی کسی بات سے ناراض ہو کے ایک طلاق دے دی، اور حفصہ رضی اللہ عنہ بات بھی بہت کرتی تھی اور اپنی بات پہ اصرار بھی کرتی تھی۔ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سب بولتی ہیں آپ کے سامنے اور ہم آہستہ آہستہ، اور یہ حفصہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے کیسے باتیں کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اپنے آخر خون کس کا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے عمر کی بیٹی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کی بیویوں کے درمیان جو تعلق اصل میں تھا نا، وہ ناز اٹھانے کا تھا۔ یہاں تو جبر ہے نا بیویوں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ناز جو اٹھاتے تھے نا، جو وہ پورا کرتے تھے، ان کے اصرار اور خواہشات کو، غالب کا شعر یاد آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بے ادبی ہو، اللہ نہ کرے، لیکن وہ جو غالب نے کہا نا، تو مشق ناز تو کر، خون دو عالم میری گردن میں۔ یہ ہوتا ہے محبتوں۔ آئندہ جمعہ نہ آنا، جو بات سنانے لگا ہوں یہ الگ سے نہیں اترے گی۔ حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے کسی مرید نے خط لکھا ہے
اور لکھا ہے کہ حضرت اللہ تعالی نے مراقبے کے دوران اپنی ذات پاک کا اظہار مجھ پہ فرمایا، اور ایسے شدید انوار نے مجھے گھیر لیا کہ مجھ سے فرمایا میں تم سے ایسی محبت ہے جیسے کسی شوہر کو اپنی بیوی سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو ایسی محبت ہے تو میرا حق مہر بھی دیں۔ ناز اور انداز سے میں نے کہا تو مجھ سے فرمایا کہ 7 زمینیں اور آسمان سب تیرے حق مہر میں، اور کچھ مانگ۔ ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بڑی محبت کرنے والا۔ یہ محبتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، اسی لیے صوفی کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا تو خون، ان نے ایک طلاق دے دی۔ آپ کو معلوم ہے صرف یہ خاتون ہے جن کی طلاق کی وجہ سے جبریل امین آئے اور ان کا اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ہے حفصہ کو جو طلاق دی ہے آپ رجوع کریں، انہا صوامہ، یہ بہت روزے رکھتی ہے میرے لیے، انہا قوامہ، رات بھر کھڑے ہو کے نمازوں میں قرآن پڑھتی ہے، میری عبادت کرتی ہے، رجوع کیجئے اس طلاق۔ ان حفصہ رضی اللہ عنہا پر جادو ہوا، بیمار رہنے لگی۔ شام کا ایک جادوگر تھا، اس نے کہیں کہہ دیا کہ میں نے جادو کیا ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حدود میں سے ہے، آپ نے فرمایا کہ ساحر کو قتل کر دیا جائے، جادوگر کو، اگر جادو ثابت ہو جائے۔ اب وہ ملزم اقراری تھا، مدینہ منورہ آیا تو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا فوج سے کہ پولیس سے اسے گرفتار کرو اور قاضی کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مجھ پہ جادو کیا ہے، جادو ٹوٹا ہے تو میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، اس پہ حد جاری کی جائے۔ انہوں نے کر دی، جادو قتل ہو گیا، جادوگر قتل ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پورے عزت اور احترام کے ساتھ حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کا فعل 100% درست ہے، لیکن عثمان کہاں چلا گیا تھا؟ آپ مجھ سے فرماتی۔ یہ بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، ہمیشہ سرکار، عدالت، قاضی، آخر ایک سسٹم ہے نا انسان کے رہنے کا، کیسی اجازت دی جا سکتی ہے کہ کسی بھی شخص نے یہ کیا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے، پولیس کو بتائیں۔ تسبیح تراویح سنت سے ثابت ہے، کیا یہ دعائیہ کلمات نہیں ملے؟ یہ ثابت بھی نہیں۔ 4 تراویح کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے نا، اس پہ اہل مکہ کا عمل قرون اولیٰ میں یہ تھا کہ وہ طواف کر لیتے تھے، ایک طواف کے بعد پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر دوسرا، تیسرا، ایسے۔ اہل مدینہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے، پھر اپنے 4 نفل پڑھ لیتے تھے، نفل سے فارغ ہوتے تھے تو پھر امام پڑھاتا۔ اہل مدینہ کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے حنفی فقہا نے لکھا ہے، خاص طور پہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ 4 اور 4 تراویح کے دوران جو بیٹھنے کا وقفہ ملتا ہے اس میں آدمی چاہے اللہ کی تعریف بیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجے یا اٹھ کے نماز پڑھ لے، ہر طرح سے اس کو آزادی ہے، اجازت۔ چپ بیٹھا رہے، آرام کر، کوئی حرج نہیں۔ اس لیے 4 تراویح کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں امام نے 4 تراویح پڑھی تھیں، اب تو رہا ہی نہیں۔ یہ تو پھر 4 گھنٹے کی تراویح ہو جائیں گی، کم سے کم 3 گھنٹے کی ہو جائیں گی، وہ کوئی پڑھتا نہیں۔ تو اس لیے کوئی تسبیح جو تراویح کی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس پہ سب سے اچھی بحث مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ السنن میں کی ہے، یہ اب چھپ گئی، اعلیٰ السنن کراچی والوں نے چھاپی ہے، 24-26 جلدیں ہیں، لیکن اس موضوع کو وہاں دیکھنا چاہیے، حضرت رحمۃ اللہ اچھی بحث کی۔ کوئی شخص تراویح میں ہاتھ باندھے بغیر نماز پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟ خلاف سنت تو نہیں ہوگا؟ ہاتھ باندھنا کیا ہے اور کس لیے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ عمومی طور پر یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے۔ کہاں باندھتے تھے؟ ناف سے نیچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک دوسری روایت آتی ہے سینے پہ باندھ، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باندھنا قرآن کی تعظیم کے لیے تھا یا نماز کا اصل ہے؟ اب بھی کئی اسکول میں بچے تلاوت کرتے ہیں، کسی تقریب میں تو لوگ ادب کے اعتبار سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ اصل میں مسئلہ یہاں سے چھڑا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمارے حنفیوں میں ہاتھ باندھنا ہے قرآن کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا کہہ کے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے، ثنا پڑے کھلے چھٹے ہوئے ہیں ہاتھ، تعوذ اور تسمیہ امام پڑھ کے جب قرات کو شروع کرے گا اس وقت ہاتھ باندھے جائیں۔ یہ خود ہمارا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہاتھ باندھنا اصل سنت ہے، فتویٰ اس پہ ہے، اس لیے ہم نماز کے آغاز سے ہی ہاتھ باندھ دیتے ہیں، وگرنہ کوئی آدمی ہاتھ کھلے چھوڑ دے اور امام کی قرات پر ہاتھ باندھے درست۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہ زیادہ اثر آیا ہے، چونکہ مدینہ منورہ پڑھے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، تو امام مالک رحمۃ اللہ تو پوری نماز میں ہاتھ چھوڑ دینے کے قائل تھے، تو اس لیے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، قرآن کے ادب اور احترام میں باندھ دیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ رہ گیا آپ کا مسئلہ کہ تراویح میں ہاتھ چھوڑ کے کھلے لٹکا کے نماز پڑھے، تراویح ہو جائے گی، لیکن وہ کیوں ہاتھ چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ شانوں میں کندھوں میں درد ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اس لیے ہاتھ چھوڑ رہا ہے کہ ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا ہے، اسے اس رعایت اور سہولت کو دینا چاہیے۔ ہم کیوں غصب کریں یار، اللہ نے اسے رعایت دی ہے، اللہ نے خود کہا یرید اللہ بکم اليسر، لوگو اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانیاں ہوں، ولا جب آسانی کا اللہ نے کہہ دیا تو کافی تھا نا، اس کے باوجود آگے ولا یرید بکم العسر، اور وہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں پڑو، کھلے چھوڑ دی۔ نفس انسان کا وہ ہاتھ باندھنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے نماز میں ہاتھ باندھنے چاہیے، کبھی کبھی چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے نفس کو مباح چیزوں کے ذریعے خوش کرنا اور اس کی خواہش کی تکمیل کر دینا جہاں کسی شرعی نص سے نہ ٹکراتا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ نفس کی بغاوت کل کو سارا خدا کا قانون توڑ دے اور سب چیزیں ختم کر دے۔ اسی لیے وطر کی دعا میں ہاتھ باندھے جائیں گے یا نہیں؟ قنوت، وطر میں قنوت کی جو دعا ہے، تینوں مسلک ہمارے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے ہاتھ باندھ کر دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی تعظیم میں ہاتھ باندھنا ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے، ہاتھ کھلے چھوڑو۔ ایک بات ایسے ہی عرض کریں، یہ جو اللہم انا نستعینک کا ہے نا، یہ جو دعا، اور دوسری دعا جو شافعی پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دونوں قرآن کی 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا اور فرمایا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ دعا آ گئی جو ہم پڑھتے ہیں، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جب بچے تھے نا تو انہوں نے پوچھا کہ نانا آپ فطر میں کیا پڑھتے ہیں، میں بھی وہ پڑھا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سکھایا تھا اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ حنفیہ کے نزدیک دونوں دعائیں جمع کرنا وطر میں قنوت کی دعا میں مستحب ہے، اور یہ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہم انا نستعینک کا پڑھے یا اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھے۔ ایک مسئلہ اس کے علاوہ ہے کہ وطر کی دعائے قنوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت سکھاتے تھے نا، حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی،
تو آخری جملہ یہ فرمایا کہ بیٹے اس کے بعد کہا کرو وصلی اللہ علی نبی الکریم، اللہ اپنی عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، ان پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ عام طور پہ مسلمان اس سے بے خبر ہیں، حتیٰ کہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی بے خبر ہیں، اور بالکفار ملحق پہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس دعا کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ غنیمت جانے جتنا سلام اس ہستی تک پہنچے، غنیمت جاننا چاہیے جتنے لمحات اللہ کی عبادت میں صرف۔ اب اس دعائے قنوت کے پڑھتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دے کھلے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ باندھے، اسی پہ ہمارا عمل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، حرمین شریفین پہ اس پہ عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ مختلف 27 یا 29 یا جو بھی رات ہوتی ہے اس میں وہ ہاتھ اٹھا کے امام صاحب جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنی رائے عرض کر سکتے ہیں، اسے فتویٰ نہ سمجھا جائے اور مفتی حضرات سے پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے بھیا؟ صرف رائے دے رہے ہیں اپنی، یہ فتویٰ نہ سمجھا جائے، فتوے کے لیے مفتی حضرات سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایک شخص کو چند ماہ کے لیے 10 لاکھ روپے قرض دیے، زکوٰۃ دینے کی تاریخ بیچ میں آ گئی تو پہلے 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ زیادہ تر علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ قرض واپس ملنے پر تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں، یا حکومت میں ڈالر نرخ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے لوگ اس قدر شدید خسارے اور مندی میں چلے گئے ہیں۔ یہ صرف اس حکومت میں نہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشڈ نہیں رہتی قیمتیں اشیاء کی، تو جو آج 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کر رہا ہے، ہفتے بعد عین ممکن ہے کہ وہ 2 لاکھ ہو جائے اور عین ممکن ہے 10,000 ہو جائے۔ ان تمام چیز اور بھی اسباب اور وجوہ ہیں، ان کی وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ جب اسے پیسہ واپس ملے تو اس پیسے پر وہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کرے، سارے سالوں کی زکوٰۃ، پیسہ ختم ہو جائے۔ تہجد پڑھنے کے لیے عشاء کے بعد سونا لازمی، اگر تہجد پڑھنی ہو تو پھر سوئے، لیکن اگر نہ سوئے تو پھر کیا ہو گیا؟ صرف عنوان بدل جائے گا۔ تہجد کہتے ہیں اس نماز کو جو سونے کے بعد اٹھ کے ادا کی جائے، اور قیام اللیل کہتے ہیں کہ آدمی سوئے نہیں اور رات کو کسی بھی وقت عبادت کر لے۔ مثلا 3:30 بجے سحری فرض کیجئے بند ہوتی ہے، اب اپنے کام میں مصروف ہے، 2-2:30 بجے تک کوئی کام کرتا رہا، تو سونے سے پہلے اس نے سحری سے پہلے اس نے کہا کچھ نفل پڑھ لوں، تو بغیر سوئے جو نفل پڑھ رہا ہے یہ قیام اللیل، یہ اور تہجد دونوں کا ایک جیسے ہی ثواب ہے۔ تہجد میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذرا نیند توڑنا اٹھنا دقت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے اس میں وزن پڑ جاتا ہے، ادروائز اس نے جو رات کا قیام کیا ہے یا قیام اللیل ہے بغیر سوئے، پھر اس نے روزہ بند کیا اور سو گیا۔ سنہ 10 دنیا 70 آخرت خرچ کرنے سے ملتے ہیں۔ ایک بندے کو 50 روپے دیے، دوسری جگہ دکان سے سودا لیا، رقم 2200 بنتی تھی، اس نے غلطی سے 1200 کاٹے، 1000 روپے کم کیے، کیا یہ 50 کے بدلے 70 آخرت والے تھے؟ سیدھی طرح جا کے اس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھیا یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، پیسے دیجیے؟ یہ کیوں ان مفروضوں پہ چلتے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو 10 کے 70 ملیں گے نا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبول کرے؟ یہ وہ ایمان ہے جو خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ عین ممکن ہے اللہ نے نیکی کے سارے اعمال قبول فرما لیے، اور عین ممکن ہے کہ رد فرما دیں کہ کچھ نہیں مانتے، یہ جو اس کی بے نیازی کا خوف ہے نا کہ کچھ بھی نہ قبول فرمائیں، اور یہ اس سے امید جو ہے نا کہ وہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گڑیا کا جنازہ آیا، بایزید نے پڑھا دیا جنازہ ظاہر، تو کہنے لگے یہ بڑی عجیب نیک بخت خاتون تھی،
نفحات الانس میں جامی نے یہ لکھا ہے رحمہ اللہ، فرمانے لگے کہ پتہ نہیں کیوں مگر جی میں آیا کہ اللہ یہ بوڑھیا جنازہ پڑھایا، نور برس رہا تھا اس پہ، آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو میں رات جب سویا تو مجھے دکھایا گیا کہ سب معافی ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کرتی کیا تھی؟ ان کا بھیک مانگتی تھی۔ ان کا کیوں؟ ان کا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ اتنا نور اس کے جنازے میں۔ تو پھر میں نے پوچھا خواب میں کہ کیوں بخشش کر دی گئی؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بلایا اس سے اور فرمایا بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ منع جب کیا تھا کہ مت مانگو اور گھر پہ بیٹھو ہمارا نام لو ہم تمہیں کچھ دے دیں گے، تمہارے دل میں ڈالا تھا، پھر بھی روز چلی جاتی تھی۔ تو رونے لگی، کہنے لگی جہاں جاتی تھی لوگ یہی کہتے تھے اللہ دے گا اللہ دے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ بھی ڈانٹیں گے۔ تو ہم خوش ہوئے، ہم نے کہا معافی۔ یہ جو امید اور خوف کے درمیان ہے نا، یہ چیز ہے۔ ارے بھائی بڑا دلچسپ بات حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پٹھانی تھی، تو پٹھان عورتیں سب جانتے ہیں کیسی ہوتی ہیں، بڑی ٹھسے دار، بولنے والی ہیں، نہیں روزہ رکھا۔ تو تھانوی نبر اللہ مرکزو کی خدمت میں چلی گئی، تھی پٹھانی۔ حضرت رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بی بی کیا کام ہے؟ تو کہنے لگی یہ حضرت کیا بتاؤں، دل بھر گیا تھا، رونے آئی ہوں، اور کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا، اتنی مہنگائی کر دی، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، پھر فلاں جگہ گئی تھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر اللہ کو معلوم نہیں بچے میرے بیمار پڑتے رہتے ہیں اور بیماریوں کے لیے دوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں کہہ کے پلو جھاڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی حضرت اجازت دیں گھر جاتی ہوں، ایسے نہ ہو کہیں اللہ کہے کہ ہر جگہ میری شکایتیں کرتی پھرتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا سب کچھ کہہ گئی اور بھی کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس لیے بھیا جو دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ 10 اور 70 پہ نہیں جانا چاہیے، سیدھی جا کے کہنا چاہیے کہ حضرت پیسے کم دے دیے، اجازت دے دیں، ختم ہوئی بات۔ اور تعالیٰ شانہ کے یہاں جو نیکی ہے، اللہ کے ساتھ نیکی پر اصرار کرنا چاہیے اور دنیا کی چیز میں توکل کرنا چاہیے۔ دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے فلاں عہدہ دے دے، دعا مانگ لی کہ اللہ ایک اچھی گاڑی دے دے، دعا مانگ لی کہ اللہ نیکسٹ X7 مہربانی فرما، مانگ لی نا، اب اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اور جب یہ دعا مانگے کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، مغفرت کر دے، معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں قبول فرما لے، اس پہ اصرار کرنا چاہیے کہ آپ یہ کریں، اور اس سے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ کچھ دکھائیں بھی آپ نے کیا کیا ہے، میری درخواست معاف فرما دی ہے، یہ دکھائیں کیسے معاف کیا گیا۔ آپ محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے نا، پتہ چلے آپ نے کرم فرمایا۔ یہ زندگی کے اصول ہیں۔